سلام اس پہ کہ جو ہر گھڑی سلامت ہے، سلام اس پہ کہ جو ہر گھڑی سلامت ہے، سنا کی نوک پہ جس کی خودی سلامت ہے۔ سلام اس پہ کہ جو ہر گھڑی سلامت ہے، سنا کی نوک پہ جس کی خودی سلامت ہے۔ صدائیں آنے لگیں ایک سرے بریدہ سے، صدائیں آنے لگیں ایک سرے بریدہ سے، صدائیں آنے لگیں ایک سرے بریدہ سے، قضا سے کہہ دو ابھی زندگی سلامت ہے۔ سنا کی نوک پہ ہے سر عجیب ہے منظر، سنا کی نوک پہ ہے سر عجیب ہے منظر، شجر سے دور ہے گل تازگی سلامت ہے کون صاحب خیمہ کہ نور شجدر ہے کون صاحب خیمہ کہ نور شجدر ہے، بجھا ہوا ہے دیا روشنی سلامت ہے کون صاحب خیمہ کہ نور شجدر ہے، بجھا ہوا ہے دیا روشنی سلامت ہے۔ یہ کس کے سامنے فطرت بھی سجدہ ریز ہوئی، یہ کس کے سامنے فطرت بھی سجدہ ریز ہوئی، یہ کس کا غم ہے کہ جس سے خوشی سلامت ہے، یہ کس کے سامنے فطرت بھی سجدہ ریز ہوئی، یہ کس کا غم ہے کہ جس سے خوشی سلامت ہے۔ مقام جنا میں بناتے ہیں اس کے فضل سے ہم، مقام جنا میں بناتے ہیں اس کے فضل سے ہم، ہمارے گارے میں اب تک نمی سلامت ہے۔ سخی ہے کون کہ پیاسا ہے 14 صدیوں سے، سخی ہے کون کہ پیاسا ہے 14 صدیوں سے، مگر کمال ہے دریا دلی سلامت ہے۔ سخی ہے کون کہ پیاسا ہے 14 صدیوں سے، مگر کمال ہے دریا دلی سلامت ہے۔ خدا گواہ کہ زخموں سے چور چور ہے وہ، خدا گواہ کہ زخموں سے چور چور ہے وہ، کہ جس کے فیض سے بقیہ گری سلامت ہے۔ اور سلامتی کا خدا کیوں نہ ہم کہیں اس کو، سلامتی کا خدا کیوں نہ ہم کہیں اس کو، سلام جس کے سبب آج بھی سلامت ہے۔ اور آخری شعر عماد جس کا تبسم سخن کا موجد ہو، عماد جس کا تبسم سخن کا موجد ہو، بس اس کے فیض سے یہ شاعری سلامت ہے۔ سلام اس پہ کہ جو ہر گھڑی سلامت ہے، سنا کی نوک پہ جس کی خودی سلامت ہے۔ بر محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مدرک الحاربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام، والحامل وحی والکلام، سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیک رسولا صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے
درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ 1445 ہجری کی آج 8 محرم ہے، اور آپ حضرات مسلسل جو اشرا میٹرو ون نیوز کی جانب سے منعقد ہے، آپ حضرات آج 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں قرآن اور رسالت کے عنوان پر۔ آج 8ویں تقریر ہے، اور قرآن اور رسالت جو کچھ چیزیں رہ گئیں پچھلی تقریر میں، اور ظاہر ہے کہ جب 7 اور 8 آتی ہے یا 6 آتی ہے تو عموماً جنگیں پڑھی جاتی ہیں۔ پچھلے برس میں 8 محرم کو صفین پڑھ چکا، اس سال ارادہ نہیں ہے صفین کا۔ آپ کو کچھ اور سناتے ہیں کہ قرآن اور رسالت میں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب موسیٰ کے دور میں، جناب موسیٰ کی نبوت کے دور میں اللہ نے تابوت سکینہ کی تعظیم کو واجب قرار دیا، اسی طرح آل محمد کی تعظیم بھی واجب قرار دی، کیونکہ قرآن میں آیات موجود ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آل محمد کی تعظیم واجب ہے۔ دیکھیے، امر الہی کے مالک ہیں، امر الہی کے وارث ہیں آل محمد۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو ان کا عمل ہوتا ہے، مگر کچھ عمل ایسے ہیں کہ جب ان کا عمل ہو چکا ہوتا ہے پھر اس کا ارادہ بنتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، رسول آئے ایک بار، کہا فاطمہ کھانے میں کچھ ہے؟ کہا بابا 3 روز ہو گئے، فاقے سے ہیں، اور حسنین جو ہیں وہ بیمار بھی ہیں، بخار میں موجود ہیں۔ کہا اچھا فاطمہ ایک کام کرو، نیت کرو کہ ہم 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، حسنین صحت یاب بھی ہو جائیں گے اور روزہ کھول لینا 3 دن۔ کہا ٹھیک ہے بابا ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال یہ ہے، بھوک تھی رسول اللہ کو، کہا بھوک مجھے لگی ہے، نواسے رسول اللہ کے بیمار ہیں، مگر رسول کہہ رہا فاطمہ تم اور علی یہ نیت کرو کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تم اور علی یہ نیت کرو کہ میں روزہ رکھتی ہوں۔ تو نیت کر لی۔ اب جب علی اور فاطمہ نے نیت کی، دیکھتے ہی دیکھتے فضہ نے بھی نیت کر لی۔ یہ ہے آل محمد کے گھرانے کی کنیز ایسی ہیں، فضہ نے بھی نیت کر لی، فضہ نے بھی نیت کی، تو دیکھتے دیکھتے حسنین نے بھی نیت کر لی ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اب روزہ رکھنا ہے 3 دن کا، اور حسنین صحت یاب بھی ہو گئے، منت پوری ہو گئی۔ یعنی پتہ یہ چلا منت ماننا بدعت نہیں ہے بلکہ حکم رسول ہے، حکم رسول ہے۔ تو ایک بار دیکھیے سوال یہاں یہ ہے کہ 4 پنجتن میں سے 4 لوگوں نے روزہ رکھا اور ایک فضہ نے رکھا، تو سوال یہ ہے کہ رسول نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس پہ گفتگو ہے کہ رسول نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی روزے کی نیت کی، علی نے کہا میں مزدوری کروں گا، علی مزدوری کر کے آئے، کچھ جو بھی رقم ملی فاطمہ نے اس رقم سے آٹا گوندا۔ اب جو گوندا تو پیڑے بنائے۔ اب جو پیڑے بنائے، پیڑے بنانے تھے 2، مگر اسمت کا ہاتھ ہے فاطمہ کا، پیڑے بنے 5، اس دن کے پیڑے 5 بنے۔ اب جو 5 پیڑے بنے اور افطار کا وقت قریب آیا اور جناب سیدہ نے جب دسترخوان لگایا اور سب بیٹھے، اب پانی کا کٹورا اٹھایا ہی تھا کہ آل محمد کے گھرانے کے باہر دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، اے آل محمد اسیر ہوں۔ جیسے ہی یہ دستک ہوئی، ایک بار فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور کہا فضہ یہ روٹی میری دے دو جا کے اس کو۔ دیکھتے ہی دیکھتے علی نے اپنی روٹی اٹھائی اور کہا فضہ میری روٹی بھی دے دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے جا کے حسنین نے کہا فضہ آپ ہماری روٹی بھی دے دیجئے۔ جب چاروں نے روٹیاں دے دی، فضہ نے کہا میں بھی اپنی روٹی دے دیتی ہوں۔ ایک بار اسیر کو جا کے روٹیاں دی، اگلے دن پھر وہی ہوا، روزہ رکھا، نیت کی، نیت کرنے کے بعد جیسے ہی نیت کی فوراً سے دستک ہوئی، اے آل محمد مسکین ہوں، یتیم ہوں۔ ایک بار کہا فضہ روٹی اٹھائی، علی نے روٹی اٹھائی، وہی عمل جو پہلے دن ہو رہا ہے، روٹی اٹھائی، فضہ نے روٹی اٹھائی، حسنین نے روٹی اٹھائی، روٹی پہنچ گئی، وہ پھر چلا گیا۔ پھر تیسرا دن آیا، وہی نیت کی روزے کی، اب افطار اور سحری ہو رہی ہے صرف پانی سے۔ تیسرے دن پھر وہی کام ہوا، بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے آواز آئی، اے آل محمد یتیم ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں۔ جیسی آواز آئی فاطمہ نے پھر اپنی روٹی دی، علی نے پھر اپنی روٹی دی، حسنین نے پھر اپنی روٹی دی، فضہ نے پھر اپنی روٹی دی۔ سوال یہ ہے کہ جب حسنین نے روٹی دے دی اور علی اور زہرا نے روٹی دے دی تو یہ فضہ کو روٹی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال یہ ہے فضہ نے اپنی روٹیاں کیوں دی؟ جیسے ہی یہ 3 دن ہو گئے رسول پہنچے، کہا
نیا سورہ آیا ہے سورہ دہر کے نام سے. پتہ یہ چلا جب ان کا ارادہ، جب ان کا عمل ہوتا ہے تو اس کا ارادہ بنتا ہے، کیونکہ یہ امر الہی کے مالک ہے. دیکھیے اگر رسول روزہ رکھ لیتے تو پتہ یہ چلتا، امت یہ کہتی رسول کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، رسول کی شان میں سورہ نازل ہوا ہے. رسول نے اپنے آپ کو وڈرا کر کے بتایا کہ یہ سورہ میرے لیے نہیں، یہ سورہ پنجتن میں سے 4 لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے. ایک غیر معصوم سے روزہ رکھوا کے یہ ثابت کر دیا کہ جب آل محمد کے گھرانے کی کنیز ایسی ہیں تو پھر مالکن کیسی ہوں گی. دیکھیے میرے ذہن میں بھی ایک شعر آئی ہے، آپ کو پتہ ہے میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں، میں نہیں ادبیر پڑھنے کا عادی ہوں. ایک شعر آئی ہے محسن نقوی کا، جہاں پہ فضا کا مقام کیا ہے کہ روٹیاں دی ہیں پنجتن نے، بیمار ہیں حسنین نواز رسول کے، روزہ فضا بھی رکھ رہی ہے، فضا بھی اپنی روٹیاں دے رہی ہیں. تو شاعر نے کہا اب جناب قمر اور فضا کی گفتگو ہو رہی ہے. شعر سنیے گا. شاہ اب قمر کہہ رہے ہیں فضا سے، شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا، خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا. یہ کہہ رہا ہے قمر. اب فضا نے کیا کہا؟ قمر نے کیا کہا؟ دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا. فضا نے یہ کہا کہ مبارک ہو مرتبہ آل نبی کے گھر سے ہمیں کیا نہیں ملا. ارے صدقے میں فاطمہ کے یہی صاف کہتی ہوں، آ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں. دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں. اب آیتیں 30 روٹیاں کتنی گئیں؟ 5 روٹیاں گئیں، 5 روٹیاں گئیں، 5 روٹیاں گئیں ہر ایک دن. 3 دن میں کتنی روٹیاں ہوئیں؟ 15 روٹیاں. 15 روٹیاں. سورہ دہر میں آیتیں ہیں 30، یعنی جب اس کو تولا گیا تو زہرا کے گھر کی 1 روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیت کے برابر آیا. نہیں ابھی آدھے لوگ سمجھیں، آدھے لوگ نہیں سمجھے. دیکھیے ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. یوسف کو بازار میں لایا گیا، جیسے ہی جناب یوسف بازار میں آئے، بازار میں آنے کے بعد پکار کے کہا، جیسے ہی بازار میں آئے بولیاں لگنی شروع ہوئی، سب اپنی دولت لے کر آئے، اتنی دولت کہ یوسف کو خریدا جائے گا، جناب یوسف کو خریدا جائے گا. ایک بڑھیا آئی اپنا چرخہ لے کے اس نے کہا میں یوسف کو چرخے میں خریدوں گی. سب نے کہا کیسی ہو تم، کیسی بے وقوفوں والی تمہاری سوچ ہے، تم چرخہ لے کر آئی ہو، یہاں دولت کے انبار ہیں یا بادشاہ اپنی دولت لے کے کھڑے ہیں، تم چرخے میں یوسف کو خریدو گی. کہا نہ خریدوں. تو کہا پھر؟ کہا جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی تو اس میں میرا نام بھی تو آئے گا. جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی تو میرا نام بھی تو اس میں آئے گا نا. تو کہتے ہیں یوسف کی نبوت کا وزن یہ تھا کہ یوسف کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا اور دولت پہ دولت سب آئے جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یوسف کا پلڑا بھاری. اب یوسف نے کہا لاؤ کاغذ قلم لاؤ. آپ کے ذہنوں میں ہے زہرا کے گھر کی 1 روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیت. کہا جاؤ کاغذ قلم لاؤ. اب اگر امت والوں کے لیے نبی مانگے کاغذ قلم تو امت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کاغذ قلم مانگنا امت کا ہی کوئی فائدہ ہے. جیسے ہی کاغذ قلم مانگا ایک بار یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی بسم اللہ لکھا، بسم اللہ لکھنے کے بعد جیسے ہی بسم اللہ لکھا، اب ترازو کے اس پلڑے پہ رکھا تو یوسف کی نبوت کا وزن بسم اللہ کے برابر آ گیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ یوسف کی نبوت کا وزن قرآن کی بسم اللہ کے برابر تھا، مگر زہرا کے گھر کی 1 روٹی کا وزن قرآن کی 2 آیتوں کے برابر تھا. تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دینا، ارے یہ روٹیاں زہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی تو پھر جملہ کہنے دے یہی روٹیاں کھا کر ہی تو علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا تھا. علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا تھا. تو یہ تو آل محمد کی شان ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ اللہ کا، عمل ان کا ارادہ اس کا. آپ کہیں گے دلیل دیجئے، بڑی سامنے کی دلیل. بچوں نے کہا کپڑے کب آئیں گے؟
کہاں ہیں کپڑے؟ اماں نے کہا درزی لے کر آئے گا۔ اللہ نے کہا اب یہی ہمارا ارادہ ہے، رضوان کو اب درزی بنائیں گے۔ تو جو ان کا ارادہ وہ ان کا ارادہ، جو ان کا ارادہ وہ اس کا ارادہ، تو ان کے ارادے ایسے ہیں۔ اور اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں شبیہ علی بناؤں گا عباس کو، شبیہ علی بناؤں گا کہ اگر کہیں بھی عباس جائیں تو دنیا یہ سمجھے کہ شاید علی آ گئے ہیں۔ 14 برس کے ہیں، اگر میدان میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے علی ہیں۔ 14 برس، دیکھیے بہت بار یہ مثال دے چکا اور مسلسل دیتا رہوں گا، کیونکہ اس سے اچھی مثال میرے نزدیک نہیں ہے۔ میں 23 برس کا، اگر آپ، میں نے کل بھی یہ مثال دی کہ میں 23 برس کا، اگر آپ مجھے کسی بچے کا لباس پہنائیں گے تو وہ نہیں آئے گا، مجھے چھوٹا ہوگا۔ اگر کسی بڑے کا پہنائیں گے وہ ڈھیلا ہوگا۔ معصوم کی پہچان یہ ہے کہ معصوم کا لباس معصوم کو ایسے آتا ہے کہ معصوم کے لیے عرش سے سل کر آیا ہو۔ عباس 14 برس کے ایسے ہیں کہ علی لگتے ہیں، اور علم میں بھی علی جیسے ہیں، علم میں بھی علی جیسے ہیں۔ کتاب کا نام ہے خصائص عباسیہ، اور العباس علامہ مکرم کی کتاب ہے۔ اس میں ایک عالم نے پڑھا عباس شجاع بہت تھے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے جو کل میں نے عرض کیا کہ علی کا علم کہاں تک ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے میں کیا کیا آتا ہے، یہ علی کا علم ہے۔ اور علی نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ علی نے یہ علم حاصل کیا رسول اللہ کے لعاب دہن کی وجہ سے۔ یہ آپ کے ذہنوں میں ہے، پکار کر کا اس نے تقریر کے دوران۔ عباس شجاع تو بہت تھے، علم میں کمزور تھے۔ رات میں عباس خواب میں آ گئے، کہا یہ بتاؤ علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہا باب العلم سے، علی کے در سے۔ کہا 1400 برس بعد تم عالم بن گئے علی کے در سے علم حاصل کر کے؟ جس نے علی کی زبان چوسی ہو اس کو علم نہیں ہوگا، جس نے علی کی زبان چوسی ہو اس کو علم نہیں ہوگا۔ تو عباس کا یہ علم، اور عباس کو دعاؤں میں مانگا گیا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تیسری وصیت، چاہے آپ کاظم قزوینی کی کتاب ہو من المہد الی اللحد، یا آپ دمد و ثاقبہ دیکھیں، یا آپ علامہ مجلسی کی کتاب بہار دیکھیے، کوئی بھی سوانح حیات دیکھیے، تیسری یا چوتھی وصیت سیدہ کی، یا علی ایک بیٹا عطا ہوگا اس کا نام عباس رکھیے گا، اس کا نام عباس رکھیے گا۔ عباس وہ کہ جسے سیدہ نے اپنا بیٹا کہا پروردگار، علی نے کہا پروردگار ایک بیٹا عطا کر جس کو میں کربلا کے لیے نذر کروں۔ کہتے ہیں ایک بار کہا آقا جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا عباس کیسے اجازت دے دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک بار عباس نے دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، کہا آقا جس لشکر کا علمدار آپ نے بنایا تھا وہ لشکر تو اب بچا ہی نہیں ہے۔ یقین جانیے عباس کے تمام مصائب ایک طرف، آپ کو مولا سلامت رکھے، آپ نے جس طرح جملے کو محفوظ کیا ہے، جس طرح آپ نے ہائے کی صدا بلند کی ہے، عباس کے یہی مصائب ہیں جو عباس نے کہا آقا کس لشکر کا علمدار ہوں، اب تو کوئی لشکر بچا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہا عباس نہیں اجازت دے سکتے۔ ایک بار سکینہ مشق کو تھامے ہوئے آئیں، پکار کے کہا چچا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو، چچا لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا عباس کو اجازت ملی، اور کہتے ہیں جیسے ہی عباس دریا کے کنارے، نہر کے کنارے پہنچے، اب جو مشیزے کو بھرا، پکار کے کہا اپنی سواری سے تو بھی پانی پی لے، تو پیاسا ہے۔ تو ایک بار اس نے اشارہ کر کے بتایا میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، در خیمہ پہ چھوٹی شہزادی پیاسی کھڑی ہوئی ہے، در خیمہ پہ علی اصغر جھولے میں پیاسے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سواری پانی پی لے۔ کہتے ہیں ایک بار عباس نے اپنی سواری سے کہا اے سواری اس کھجور کی درخت کی آڑ میں چل، وہاں سے حسین کے خیمے کا راستہ بڑا نزدیک ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ کہا اب سواری چلی، مگر کہتے ہیں اشکیا نے عباس کو گھیرا۔ ایک بار عباس کا سیدھے ہاتھ کا بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزے کو الٹے ہاتھ میں تھاما۔ ایک بار عباس کا الٹے ہاتھ کا بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزے کے دہانوں کو دانتوں سے دبایا۔ اب جو دبایا تو کہتے ہیں ہرملہ نے ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے کی طرف چلایا، ارے مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا۔ ایک بار عباس نے کہا اپنی سواری سے اب واپس چل، اب میں سکینہ کو منہ نہیں دکھا سکتا، ارے میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا ایک بار عباس کے سر پہ گرز لگا، عباس کا سر شگافتا ہوا۔ ایک
ایک بار گھوڑے سے زمین پہ گرے مگر کہتے ہیں آواز دی آقا میرا آخری سلام. اب جو یہ جملہ کہا تو حسین پہنچے. ایک بار حسین اپنے زانوں پہ عباس کا سر رکھتے جاتے ہیں مگر عباس سر کو ہٹاتے جاتے ہیں. حسین پوچھتے ہیں عباس تم سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہا آقا ابھی تو آپ اپنے زانوں پہ میرا سر رکھ رہے ہیں. ارے جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کس کے زانوں پہ اپنا سر رکھیں گے؟ وفا ہو تو ایسی ہو, محبت ہو تو ایسی ہو. ایک بار کہا آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پکار کے کہا عباس زیارت کر لو. زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا کیسے زیارت کروں؟ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, ایک آنکھ میں لہو ہے. علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنے والے نے پہلے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا. کس دل سے نکالا حسین جانتے ہیں مگر کہتے ہیں بحر العلوم عراق کے بہت بڑے عالم دین آخری دو جملے انہوں نے کہا عباس بہت بلند قامت تھے, عباس بہت شجاع تھے. ان کے بیٹے نے سوال پوچھا بابا آپ تو کہتے ہیں عباس اتنے بلند قامت ہیں مگر یہ قبر تو ننھی سی بنی ہوئی ہے. جب یہ سوال سنا تو بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد اٹھے. بیٹے نے کہا بابا آپ کو عباس کے حق کی قسم ہے آپ بتاتے کیوں نہیں؟ ایک بار کا عباس کی وصیت کے مطابق جب حسین لاشے کو نہر کے کنارے چھوڑ کے چلے گئے اشقیاء نے عباس کے لاشے کو گھیرا, عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس ڈر سے کہ شاید عباس زندہ ہے. آخری جملہ ارے زینب نے جب مدینے آ کر سنائی سب کی شہادت پڑھی کون کیسے شہید ہوا. ایک بار ام البنین نے کہا شہزادی آپ نے سب کی شہادت سنائی مجھے آپ سے پوچھنا اتنا ہے. آپ نے کہا میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے. مجھے اتنا بتائیے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے. مجھے اتنا بتائیے شہزادی جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرا تو کس عالم میں گرا؟ تو ایک بار زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا عباس, پکار کے کہا مادر گرامی عباس سر کے بل گرے, سر پاش پاش ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ماتم حسین.